زندگی کا سب سے عظیم وظیفہ اور غفلت کے اندھیرے۔ انسان اپنی پوری زندگی کسی نہ کسی دوڑ میں مصروف رہتا ہے۔ صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے لے کر رات کی تاریکی کے پھیل جانے تک ہماری تمام تر کوششیں، کاوشیں اور تگ و دو صرف اس بات کے گرد گھومتی ہیں کہ ہم کس طرح اپنے آنے والے کل کو بہتر بنا سکیں۔ کوئی زیادہ سے زیادہ دولت کمانا چاہتا ہے، کوئی معاشرے میں بلند مقام اور عزت کا طالب ہے، تو کوئی دنیا کی عارضی آسائشوں اور سہولتوں کی فکر میں دن رات ایک کر رہا ہے۔ لیکن اس مسلسل دوڑ بھاگ میں، اس بے ہنگم شور میں انسان کی روح تھکنے لگتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب دنیا کی تمام تر کامیابیاں اور تمام تر دولت مل جانے کے باوجود انسان کے اندر ایک عجیب سا خلا، ایک گہرا سناٹا محسوس ہوتا ہے۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہی میری حقیقت ہے؟ کیا میری زندگی کا مقصد صرف وہی کچھ حاصل کرنا ہے جو ایک دن میرے ساتھ قبر کی تاریکی میں نہیں جائے گا؟ ہماری بے چینی اور ذہنی مضطرب حالت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے خالق اور مالک کے ذکر کو اپنی زندگیوں سے دور کر دیا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے گھنٹوں کا وقت نکال لیتے ہیں، اپنے موبائل فونز، دوستوں اور تفریح کے لیے ہمارے پاس بلا کا وقت ہوتا ہے، لیکن جب بات اپنے رب کو یاد کرنے کی آتی ہے، جب بات اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے کی آتی ہے، تو ہمارے پاس وقت کی شدید قلت ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ذکر اور عبادات صرف بوڑھوں کا کام ہے، یا پھر ان لوگوں کے لیے ہیں جو تمام دنیاوی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ذکر الہی وہ روشنی ہے جو انسان کے قلب کو زنگ سے پاک کرتی ہے، وہ سکون ہے جو دنیا کی کسی بھی دوا سے حاصل نہیں ہو سکتا، اور وہ واحد راستہ ہے جو بندے کو اس کے بنانے والے سے جوڑتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل سے شامل ہوتا ہے تو اس کے ذہن سے تمام دنیاوی تفکرات کا بوجھ ہٹنے لگتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک فطری تمنا اور خواہش بھی جنم لیتی ہے۔ ہر سچا مومن یہ چاہتا ہے کہ کاش کوئی ایسا طریقہ ہو، کوئی ایسا مبارک عمل ہو، جس کے ذریعے وہ اپنے رب کا اتنے کثرت سے شکر اور حمد و ثنا بیان کر سکے جو اس کی محدود زندگی سے کہیں زیادہ ہو۔ انسان کی زندگی مختصر ہے، 50، 60 یا 70 سال۔ اس مختصر سی عمر میں سے بھی آدھا وقت سونے، کھانے پینے اور رزق کی تلاش میں گزر جاتا ہے۔ پھر جو تھوڑا سا وقت عبادات کے لیے بچتا ہے، اس میں بھی ہماری توجہ بھٹک جاتی ہے، ہمارا ذہن دنیا کے خیالات میں الجھ جاتا ہے۔ تو ایک انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں اتنی قلیل زندگی اور ناقص اعمال کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ میں اتنی بڑی نعمتوں کا بدلہ کیسے چکاؤں گا جو میرے خالق نے مجھے بغیر مانگے عطا کر رکھی ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل سے شامل ہوتا ہے تو اس کے ذہن سے تمام دنیاوی تفکرات کا بوجھ ہٹنے لگتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک فطری تمنا اور خواہش بھی جنم لیتی ہے۔ ہر سچا مومن یہ چاہتا ہے کہ کاش کوئی ایسا طریقہ ہو، کوئی ایسا مبارک عمل ہو، جس کے ذریعے وہ اپنے رب کا اتنے کثرت سے شکر اور حمد و ثنا بیان کر سکے جو اس کی محدود زندگی سے کہیں زیادہ ہو۔ انسان کی زندگی مختصر ہے، 50، 60 یا 70 سال۔ اس مختصر سی عمر میں سے بھی آدھا وقت سونے، کھانے پینے اور رزق کی تلاش میں گزر جاتا ہے۔ پھر جو تھوڑا سا وقت عبادات کے لیے بچتا ہے، اس میں بھی ہماری توجہ بھٹک جاتی ہے، ہمارا ذہن دنیا کے خیالات میں الجھ جاتا ہے۔ تو ایک انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں اتنی قلیل زندگی اور ناقص اعمال کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ میں اتنی بڑی نعمتوں کا بدلہ کیسے چکاؤں گا جو میرے خالق نے مجھے بغیر مانگے عطا کر رکھی ہے؟ اسی فکر اور اسی سوچ کا حل ہمیں آخری نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کی مبارک اور نورانی تعلیمات میں ملتا ہے۔ نبی کریم کی ذات بابرکات ہمارے لیے نہ صرف رحمت ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے وہ آسان اور بابرکت راستے کھول کر گئے ہیں جن پر چل کر ایک انسان معمولی سی کوششیں اتنے عظیم اجر و ثواب کا حقدار بن سکتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ احادیث مبارکہ میں ایک ایسا خوبصورت اور عظیم الشان ذکر وارد ہوا ہے جس کو رسول اللہ نے دن اور رات مسلسل یعنی بلا انقطاع ذکر کرنے سے بھی زیادہ افضل اور بہترین قرار دیا ہے۔ ذرا اس بات کی عظمت پر غور کیجیے۔ ایک شخص جو صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر صبح نو تک مسلسل اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے، بلا رکے بلا تھکے، تسلسل کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی گردان کرتا رہے، اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا؟ یقیناً وہ ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک ایسا مقام جس پر رشک کیا جا سکتا ہے۔
لیکن کیا ایک عام انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے تمام دنیاوی کام چھوڑ کر کھانا پینا اور سونا ترک کر کے 24 گھنٹے مسلسل ذکر میں مشغول رہے؟ یقیناً نہیں۔ انسان ایک کمزور مخلوق ہے۔ اسے نیند کی ضرورت ہے، اسے اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ کا بندوبست کرنا ہے، اسے اپنی جسمانی ضروریات اور صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے وہ ہماری اس کمزوری سے خوب واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ 24 گھنٹے مسلسل ایک حالت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے اور اپنے حبیب کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا وظیفہ عطا فرمایا جو الفاظ کے لحاظ سے تو بہت مختصر اور انتہائی آسان ہے، لیکن اجر و ثواب، عظمت اور برکت کے لحاظ سے یہ تمام دن اور تمام رات کے مسلسل ذکر پر بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک دعا ہے جسے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا ذکر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے دن اور رات مسلسل ذکر کرنے سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ فضیلت والا ہو؟ اس فرمان نبوی کے الفاظ پر ذرا غور کیجیے۔ رسول اللہ نے خود پہل کرتے ہوئے ایک معلم، ایک شفقت کرنے والے رہبر کی حیثیت سے اپنے صحابی کو اس عظیم تحفے کی طرف متوجہ فرمایا۔ صحابی کا دل اس بشارت کو سن کر یقیناً خوشی سے بھر گیا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ تھوڑے سے الفاظ، چند سیکنڈز کی تلاوت اور ثواب اتنا بڑا کہ انسان کا گمان اور اس کا عقل و شعور اسے ناپنے سے قاصر ہو جائے۔ یہ الفاظ دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی تخلیق، اس کے علم اور اس کی لامحدود بادشاہت کا وہ اعتراف ہیں جو ایک بندہ اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس مبارک اور عظیم الشان ذکر کے وہ الفاظ کیا ہیں جنہیں نبی کریم نے تمام دن اور رات کے مسلسل ذکر سے بھی افضل قرار دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی جامع روایت میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہو، الحمدال نلوین ایڈدے مایا خلقے و الحمدال نلوین نلکے مایا خلقے و الحمدال نلوین ایڈدے مایا فن السے امیویتن اوے مایا فن الرزن و الحمدال نلوین ایڈدے مایا احسے اونتے آبایا و الحمدال نلوین اویلے مایا احسے اونتے آبایا و الحمدال نلوین ایڈدے والنشیک و الحمدال نلوین نلکے والنشیک۔ اسی طرح ان الفاظ کے ساتھ سابحین اللوین کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی مخلوقات کے پھیلاؤ، بھرنے کے برابر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان چیزوں کی تعداد کے برابر جنہیں اس کی کتاب لوح محفوظ نے شمار کر رکھا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس تمام پر جو اس کی کتاب میں درج ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر چیز کی تعداد کے برابر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر چیز کے بھرنے کے برابر۔ ان خوبصورت جملوں کی عظمت اور گہرائی پر ذرا غور کیجیے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان کی عقل اور اس کی سوچ کی سرحدوں سے پرے اللہ رب العزت کی جلالت کا اعتراف ہے۔ جب ایک انسان کہتا ہے الحمدال نلوین ایڈدے مایا خلقے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، تو ذرا سوچئے کہ اللہ کی مخلوق کی تعداد کتنی ہے۔ زمین پر موجود انسانوں، جنات، جانوروں، چرند پرند، حشرات الارض، سمندروں کی گہرائیوں میں تیرنے والی کروڑوں قسم کی مچھلیوں اور ان خود بینی خلیوں، مائکرو آرگنزمز کی تعداد کتنی ہے جنہیں ہم آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس زمین سے باہر قدم رکھیں، ہماری اس کائنات میں اربوں کہکشائیں، گیلاکسیز موجود ہیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے اور سیارے ہیں۔ پھر فرشتوں کی تعداد، بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ انسان اگر اپنی پوری زندگی بھی صرف گنتی گننے میں لگا دے تو وہ اللہ کی مخلوق کا 1% حصہ بھی نہیں گن سکتا۔ لیکن جب آپ یہ ایک جملہ ادا کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے ادا ہونے والی الحمدللہ کی گونج اس تمام مخلوق کی گنتی سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ پھر جب انسان کہتا ہے وَالْحَمْدَ نَلَوَّين نَلَكَ مَا خَلَقَ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کی مخلوق کے پھیلاؤ کے برابر، تو اس کا مطلب ہے کہ زمین سے لے کر عرش اعظم تک تمام فضائیں، تمام خلا اور تمام وسعتیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان سب کا خالی حصہ اللہ کی حمد اور شکر سے بھر جائے۔
یہ ایک ایسا تزیمی تصور ہے جو مومن کے دل کو خشیت اور محبت الہی سے معذور کر دیتا ہے۔ کائنات کے پھیلاؤ اور لوح محفوظ سے ربط۔ آگے چل کر یہ دعا ہمیں لوح محفوظ کے علم کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ وَالْحَمْدَ نَلَوَّين اِعْدَدَ مَا اِحْسَ اُوْتَ آبایا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان چیزوں کی تعداد کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کر رکھا ہے۔ لوح محفوظ وہ مقدس کتاب ہے جس میں ازل سے لے کر ابد تک، کائنات کے بننے سے لے کر اس کے فنا ہونے تک، ہر واقعے، ہر قطرے، ہر پتے کے گرنے اور ہر سانس کا حساب درج ہے۔ انسان کے محدود ذہن میں جو کچھ آ سکتا ہے اور جو کچھ انسانی فکر سے باہر ہے، ہر اس شے کی تعداد کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب ایک بندہ اس جملے کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ناقص علم کے اعتراف کے ساتھ اللہ کے لامحدود علم کی وسعت کو اپنی حمد کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے اس عمل کو مسلسل اور دائمی ذکر سے بھی افضل قرار دیا، کیونکہ انسان اگر 24 گھنٹے بھی زبان سے ذکر کرے تو وہ چند ہزار چند لاکھ بار ہی الحمدللہ سبحان اللہ کہہ سکے گا، لیکن ان جامع الفاظ کالم کی برکت سے انسان کا ایک سیکنڈ کا ذکر کائنات کی تمام گنتیوں اور وسعتوں سے بھاری ہو جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں اس وظیفے کو اپنانے کا طریقہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مبارک ذکر کو ہم اپنی عملی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس اس ذکر کے لیے وقت نہیں ہے۔ صبح بیدار ہوتے وقت جب آپ کی منھ کھلے اور آپ دن کا آغاز کریں تو چند سیکنڈز نکال کر اس دعا کو پڑھ لیں۔ آپ کے پورے دن کا آغاز اس عظیم اجر سے ہوگا جیسے اپنے پوری رات اللہ کا ذکر کیا ہو۔ دفتر، دکان، سفر کے دوران، گاڑی چلاتے ہوئے، بس میں سفر کرتے ہوئے یا اپنی دکان پر بیٹھ کر جب بھی وقت ملے اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر جب اب دن بھر کی تھکن سے فارغ ہوں تو سونے سے پہلے اس کلمے کا ورد کریں اور سکون کی نیند سو جائیں۔ آڈینس کے لیے اہم فوائد اور برکات۔ وقت کی برکت۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قلیل وقت میں کثیر ثواب فراہم کرتا ہے۔ موجودہ دور کے تیز رفتار اور مصروف ترین انسان کے لیے یہ ایک انمول تحفہ ہے۔ دل کا سکون اور غموں سے نجات۔ جب بندہ اللہ کی اتنی وسیع اور عظیم الحمد بیان کرتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی اداسیاں، خوف اور گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اسے یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ جس پروردگار کی حمد اتنی وسیع ہے وہ اس کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے۔ اعمال نامے کا وزن۔ قیامت کے دن جب ترازو قائم کیے جائیں گے تو وہاں الفاظ کا حسن اور ان کا وزن دیکھا جائے گا۔ یہ مبارک کلمات اعمال نامے کے ترازو کو نیکیوں سے بھاری کر دینے والے ہیں۔ شکر گزاری کا اعلیٰ ترین درجہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس دعائیہ کلمے کے ذریعے انسان کائنات کی ہر نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کر دیتا ہے۔ خلاصہ اور فکرن آخرت۔ زندگی لمحہ با لمحہ گزر رہی ہے۔ جو وقت ایک بار ہاتھ سے نکل گیا وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہم دنیا کے لیے بڑے سے بڑا سرمایہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل سرمایہ وہ ہے جو قبر کے اندھیرے اور قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا۔ یہ مبارک حدیث اور یہ نایاب وظیفہ ہم سب کے لیے ایک بیداری کی کال ہے۔ آئیے آج ہی سے یہ عہد کریں کہ ہم اس سنت نبوی اور اس مبارک ذکر کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے اور اپنے گھر والوں، دوستوں اور عزیز و اقارب تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھنے، نبی کریم کی سنتوں پر عمل کرنے اور اس عظیم اجر کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔